شاہ فیصل کے بارے میں وہ باتیں جو لوگ نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے شاہ فیصل کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ دوستو اتنا زیادہ تھا کہ جب 1950 میں جب وہ ہندوستان جاتا ہے تو جتنی بھی وہاں پہ عبادت گاہیں مساجد کے علاوہ ان تمام عبادت گاہوں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو ڈھانپ دیا جاتا تھا. یعنی وہ جہاں جہاں قدم رکھتا تھا، جہاں جہاں سے وہ جاتا تھا، اس کو صرف مساجد دکھائی جاتی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے جو ایران اب کر رہا ہے یہ شاہ فیصل نے اس وقت کیا تھا. امریکہ کی دم کے اوپر اس نے پاؤں رکھا تھا، اور لوگ کہتے ہیں شاید صرف اس نے امریکہ کے لیے تیل بند کر دیا تھا، بلکہ امریکہ کے لیے نہیں، اس نے پوری دنیا کے لیے تیل بند کر دیا تھا. اور تب بھی فلسطین کا ہی مسئلہ تھا، فلسطین کے حق میں ہی اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور پوری دنیا کو تقریباً یہ گھٹنوں پہ لے آیا تھا. اور اسی لیے اس کو آئل امبارگو کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ نام رکھ دیا تھا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سعودی عرب کا جو بانی تھا نا شاہ عبدالعزیز، اس نے اپنے 3 بیٹوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ کاش میرے پاس 3 فیصل ہوتے. مطلب اتنا اس بندے کا اثر و رسوخ تھا. اور لوگ اس کو امبارگو کے نام سے اس لیے جانتے تھے کہ اس نے بالکل جنگ لڑی تھی، کہ فلسطین کا معاملہ اٹھایا اور پوری دنیا کو اس نے پھر کونے میں لگا دیا تھا. اب آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیے، جس بندے کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ بڑی دولت اور اس وقت کا تیل، وہ بندہ رات کو کھانے میں ابلی ہوئی سبزی کھاتا ہے اور پکے ہوئے پھل کھاتا ہے. اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سادگی کا یہ عالم تھا، اتنی سادگی تھی کہ شاہی خاندان کے جو دوسرے افراد تھے نا، وہ کوئی عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، شوق پورے کر رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے، لیکن یہ خلاف تھا ان چیزوں کے. اور ساری عمر نہ اس نے سگریٹ پی، نہ نشہ کیا، نہ جوا، نہ کوئی اور چیز. اور ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھی. شریعت کے مطابق 4 جو ہیں وہ اس کی اجازت تھی، اور عرب میں بہت معمول ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی، لیکن یہ صرف ایک بیوی اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا. اور ایک اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو باقی عرب کے رہنما جو تھے اس کے ساتھ، جب وہ مغرب جاتے تھے تو وہ اکثر سوٹ پہن لیا کرتے تھے، وہ پینٹ کوٹ پہن لیا کرتے تھے. لیکن شاہ فیصل جب جاتا تھا کسی دورے پہ تو وہ ہمیشہ عربی لباس میں نظر آتا تھا، وہی سفید شلوار قمیض امامہ ٹائپ، اور اسی طرح سے وہ جو اس نے شال لی ہوتی تھی وہ اسی میں نظر آتے تھے. انگریزی اور فرانسیسی اتنا فلوئنٹلی آتی تھی اس دور میں کہ بہت ہی روانی سے بولا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ بولتے کیا تھے؟ عربی بولتے تھے. اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر لے کے جاتا تھا یہ بندہ، اور اگلے کی بات بھی ٹرانسلیٹر کے تھرو سمجھتا تھا. یعنی وہ ترجمہ کرتے تھے پھر اس کو بتاتے تھے. اور یہ وہ اس لیے نہیں کرتا تھا، ٹرانسلیٹر اس لیے نہیں ساتھ لے جاتا تھا کہ اس کو اگلوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، یہ ان کی زبان بھی جانتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنی زبان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اور شاید آپ لوگوں کو یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی کہ 1962 میں جب ابھی وہ بادشاہ بھی نہیں تھا، صرف وہ ولی عہد تھا اور وزیر اعظم تھا، تو انہوں نے وہ فرمان جاری کیا جس نے سعودی عرب کے اندر جو غلامی کا خاتمہ ہے، باقاعدہ اس کا خاتمہ کر دیا تھا. اور اس کے بعد غلاموں کی جو درآمد تھی اس کے اوپر پابندی لگ چکی تھی. یہ بھی شاہ فیصل کا ہی فرمان تھا. اور اس کی جو اہلیہ تھی جس کا نام عفت تھا، جو ترکی میں پلی بڑی تھیں، اور اس نے وہیں تعلیم حاصل کی، اور 1955 میں انہوں نے جدہ کے اندر پہلا لڑکیوں کا جو سکول ہے، ایجوکیشن جو ہے، وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے بعد جناب 1969 میں جب وہ مسجد الاقصی والا جو معاملہ بہت زیادہ آگے چلا گیا تھا، اگریشن میں چلا گیا تھا، تو تب بھی شاہ فیصل ہی کی قیادت میں OIC وجود میں آئی تھی. یعنی پوری مسلم دنیا کا جو پہلا آپ مشترکہ پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، کہ پہلا جو سب سے طاقتور ایک بلاک بنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مروا دیا گیا تھا. اور اس بندے کی اصل طاقت لوگ کہتے ہیں تیل تھی، کچھ کہتے ہیں اس کی اصل طاقت دولت تھی، کچھ کہتے ہیں فوج تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی اصل طاقت نہ فوج تھی، نہ دولت تھی، نہ ریسورسز تھے اس وقت کے، نہ اس کی اپنی جو کمانڈ تھی، بلکہ اس کی اصل طاقت تھی کہ یہ آج تک بکا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی خرید نہیں سکا، اور اسی وجہ سے اس کو مار دیا گیا. اور شاہ فیصل کے بعد مسلم امہ کو ایسا کوئی لیڈر جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد مسلسل یہ جو عرب ہیں یہ ڈکلائن میں گئے ہیں.